اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میرا نام ہے متراس۔ آج 3-4 خبریں ہیں جن پر بات کریں گے۔ ایک تو شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پر ہیں، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس پر بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے جناب اتنی جلدی ترکی پہنچ گئے، اور یہ کیسے اتفاق ہو جاتا ہے کہ جب دیکھو جناب شہباز شریف صاحب ترکی پہنچے ہوتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کے ورکرز اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یاسمین راشد صاحب کو رہائی دی گئی تھی، اس کے بعد پھر ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جو معیشت ہے، وہ آگے کہاں جائے گی اور کس طرف اس کا جو ہے اشاریے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جناب پہلی بات سے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم، وہ ترکی دورے پر پہنچ گئے۔ وہ کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے تو ترکی میں الیکشنز ہوئے تھے، اس میں طیب اردگان صاحب نے ون کی تھی، اور جیسا ہی کسی بھی ملک میں کوئی بھی بندہ وزیر اعظم بنتا ہے یا الیکشن جیتتا ہے، تو جب وہ ان کا حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، چاہے پاکستان کیوں نہ ہو، تو وہ باقی اپنے جو برادر یا دوست ملک ہوتے ہیں ان کو ایک انویٹیشن بھیجتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری اس انویٹیشن میں آنا ہے۔ تو وہ ایک رسم ہوتی ہے، یعنی کہ رسمی ہوتا ہے، ہر ملک بھیجتا ہے، لیکن وہ اس رسم کو پورا کرنے کے لیے تمام لوگ نہیں جاتے، کیونکہ وہ ایک رسم ہوتی ہے، جیسے کہ شادی کارڈز ہوتے ہیں، اس طرح کی ایک رسم ہوتی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اشارہ ملے اور وہ بھاگ کے ادھر چلے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ اسی کام کے تو ماہر ہیں، اسی وجہ سے تو ان کو آج وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ اسی لیے تو وہ جناب آم کی پیٹیاں لے کے ترکی پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پہ عوام جو ہے وہ ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہی ہے، اور آپ کا وزیر اعظم جہاں سے امپورٹڈ آم لے کر ترکی روانہ ہو گئے ہے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ وہاں پہ انہوں نے ترک صدر کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کی اہلیہ کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور تصویر ایسی آ رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ شہباز شریف صاحب چپکو تو ہیں ہی، وہ طیب اردگان صاحب کو چپک رہے تھے، اور طیب اردگان صاحب بھی آگے سے جانتے ہیں کہ یہ چپکیں گے اور تصویر بنائیں گے، اور پھر جا کے انہوں نے یہی چیزیں جو ہیں، یہی تصاویریں جو ہیں، یہی بیچنی ہیں جا کے پاکستان میں۔ تو اس لیے وہ اپنی جگہ پہ ساکت کھڑے رہے، انہوں نے کوئی حرکت وغیرہ نہیں کی، یا ان کے فیشیل ایکسپریشن بھی چینج تک نہیں ہوئے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ ان کو ہر جگہ سے ٹٹولا جائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سامنے سے، مطلب انہوں نے کوئی جنبش یا کوئی حرکت وغیرہ نہیں کی۔ تو یہ تو ان کی عزت ہے، دو کوڑی کے بندے ہیں، ہر بندہ ان کو پہچانتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ اور پاکستان میں انہوں نے پتہ نہیں کیا انہی پائی ہوئی ہے جناب۔ پاکستان میں غریب آدمی کے ساتھ انہوں نے جو مذاق کیا ہوا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے جناب۔ نہ تو پچھلے 12-13 مہینوں سے جناب کوئی سرکاری نوکریاں آ رہی ہیں، پرائیویٹ تو ویسے ہی آنا بند ہو گئی ہیں، کیونکہ ملیں، فیکٹریاں اور کمپنیاں جو ہیں وہ آلریڈی بند ہو چکی ہیں کچھ، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ابھی بند ہونے والی ہیں، کیونکہ انہوں نے تباہی اتنی پھری ہے، مہنگائی اتنی ہے، نہ کوئی کمپنیاں بندے ہائر کر رہی ہیں، اور جو کمپنیاں پہلے رہی صحیح ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور جو نئی تو ہے وہ تو لگا ہی کوئی نہیں رہا۔ ہر بندہ جو ہے انویسٹمنٹ اپنی باہر لے کے جا رہا ہے۔ جس بندے کے پاس بھی پیسہ ہے وہ یہاں پاکستان میں بزنس کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میرا بزنس سیکیور نہیں ہے۔ تو یہ تو حال کر دیا ہے اس ملک کا ان چوروں نے، ان لٹیروں نے۔ غریب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جیسے اور میرے جیسے غریب بندے کے، جس کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے، وہ مارا پھر رہا ہے اپنی ڈگریاں لے کر، لیکن اس کو پچھلے 1 سال سے کوئی نوکری کی امید نظر نہیں آتی، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور نہ ہی گورنمنٹ سیکٹر میں، کیونکہ انہوں نے اشتہارات دیے، جو بھی اشتہارات وغیرہ آئے ان میں کوئی بھی مطلب جو ہوئی تعیناتیاں وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئیں، بلکہ یہ اپنی مرضی سے تعیناتیاں کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ترقیاتی کام وغیرہ نظر آتے ہیں جناب۔ پاکستان ویسے کا ویسا رول رہا ہے جناب، بدتر حالات ہیں، غریب کا جو جینا ہے وہ انہوں نے دو بھر کر دیا۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے اس پاکستان کو۔ یہ پتہ نہیں کون بندہ تھا جس کی اتنی بڑی انا ہے کہ وہ چاہتا ہے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دو۔ ان کو کیا ہے، ان کے بچے تو جناب لندن گرامر سکول میں پڑھتے ہیں،
ان کو کیا ہے، ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو 24 گھنٹے اے سی والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے گھروں میں ایسے، ان کے باتھ رومز تک اے سی لگے ہوتے ہیں۔ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ چاہے بندہ کوئی بھی ہے، وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، وسائل ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا سارا کچھ لگا لیا ہے، سارا کچھ جناب، روزانہ 24 گھنٹے سے لے کر جناب 24/7 یہ لوگ سیاست کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ صرف یہ اپنے فیوچر کو سیکور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو عوام کے فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عوام جائے چاہے بھاڑ میں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ عوام کو بھی سوچنا ہوگا، عوام نے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ اگر عوام نے اپنا رد عمل دکھایا ہوتا ایک پرامن احتجاج کی صورت میں، تو آج یہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، آج یہ پاکستان کے اوپر مسلط نہ ہوتے، اور ان چوروں کو مسلط کر دیا ہوا ہے جناب۔ کوئی بھی ہے، یہ لوگ جناب 24/7 انہوں نے صرف اور صرف اپنی ہی حکمرانی اور سیاست کی سوچنی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں پہ فائدہ ہے۔ انہوں نے غریب جو بندہ ہے اس کی کوئی نہیں ان کو پرواہ، چاہے مرتا ہے مر جائے، قبر میں جاتا ہے جہاں مرضی جائے، ذلیل ہو جائے۔ مجھے قسم سے رونا آتا ہے جب میں نکلتا ہوں نا بازاروں میں، گلیوں میں، لوگوں کی قیمت خرید اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب جو سفید پوش لوگ ہیں نا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ پہلے جو لوگ سال میں 2-3 جوڑے کپڑے کے لیتے تھے نا، ابھی وہ ایک جوڑا بھی نہیں لے پاتے مشکل سے۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارے پاکستانیوں کا، کیا کریں ہم، کہاں جائیں؟ اور جو امیر تر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، انہوں نے غریبوں کا خون چوسنا ہے، اور وہ چاند خاندان ہے پاکستان پورے میں کہ انہوں نے امیر سے امیر تر ہونا ہے اور غریب نے غریب سے غریب تر ہونا ہے۔ لیکن غریب کو بھی سوچنا ہوگا، غریب نے اپنی قسمت خود بدلنی ہے، ایسے گھر بیٹھ کے خود قسمت نہیں بدل جائے گی، یا ان کی مدد کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ ان کو خود کو اٹھنا پڑے گا، اپنا حق لینے کے لیے خود اٹھنا پڑے گا۔ You have to protest for yourself, for your rights. You have to recognize your basic rights. اور اس میں تشدد نہیں کرنا، تشدد والی بات بالکل غلط ہے، وہ آپ کو اور بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، لہذا آپ کا جو حق ہے، رائٹ ہے، وہ آپ کو پرامن احتجاج کی رائٹ رکھتے ہیں آپ، تو آپ پرامن احتجاج کریے۔ اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر مزید سختیاں کی جا رہی ہیں۔ یاسمین راشد صاحب کو پچھلے 2 دنوں میں جیل سے رہائی ملی تھی، لیکن آئی جی صاحب جو ہے وہ تو ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ حکومتی نمائندہ ہے۔ یہ پنجاب پولیس ادھر غنڈہ گردی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، پنجاب پولیس والوں نے۔ ایک تو جناب پی ٹی آئی کے جو لیڈرانز ہیں، عمر اسلم صاحب ہیں، عمر اسلم چیمہ ہے شاید ان کا نام، گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، اب وہ سیکٹری ہیں پنجاب کے، جنرل سیکٹری پی ٹی آئی کے۔ ان کے گھر پہ ریڈ ماری، وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کے والد کو جو 80 سال کے ہیں اس کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے، وہ بیمار بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کی بہن کا جو جہیز پڑا ہوا تھا، ابھی ان کی شادی ہونے والی تھی، بہن تھی یا بیٹی تھی مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، وہ جہیز جناب اٹھا کے لے کے آئے ہیں پنجاب پولیس والے۔ اب ناکوں سے زیادہ نا لوگوں کے گھروں سے جناب مال چوری کر کے لے آتے ہیں اور اسے کم پیسہ بنا رہے ہیں جناب۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بھی اپنے پاکستانی ہیں، اور کل کو انہوں نے انہی لوگوں کو فیس کرنا ہے، انہی لوگوں کی کمانڈ کے انڈر کام کرنا ہے، اور پھر بھی ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے انسٹرکشن لے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ پنجاب پولیس نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی کی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جو پنجاب پولیس کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کوئی سیاسی بندہ ہینڈل کر رہا ہے جناب۔ اس کے اوپر ٹویٹ ایسے عجیب و غریب آتے ہیں کہ وہ کوئی ادارہ تو ایسے ٹویٹس نہیں دے سکتا۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، یہ سب غنڈہ گردی کا مواد اکٹھا ہو رہا ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ عدالتوں کا بھی بس نہیں چل رہا، عدالتیں بھی بے بس ہیں۔ لیکن یہ حال ایسا بالکل کسی سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ بھی مجبور ہیں ان غنڈہ گردوں کے ہاتھوں، ان غنڈوں کے ہاتھوں پاکستان کی عدالتیں بھی مجبور رہے۔ دوسری جناب تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا کے ان کے اوپر جب یہ ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا بنا دیا جاتا ہے، تیسرا بنا دیا جاتا ہے،
مقدمے بناتے جاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالتے جاتے ہیں. پتہ نہیں اس ملک پاکستان کا کیا ہوگا. اور دوسری جانب افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں محسن نقوی، انہوں نے آرڈر دیا ہے کچھ میڈیا ملکانز کو اور میڈیا چینلز کو کہ میرے نام کے ساتھ نگران ہٹا کے وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نگران بندہ جو کہ کلیکٹیبل نہیں ہے، جو کہ صرف نگرانی کے طور پہ آیا تھا وزیر اعلیٰ بن کے، وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنائے بیٹھا ہے. یہاں کا قانون کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ جنگل کا قانون بن چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از دا رائٹ ہو چکا ہے. کسی کو تو میدان میں اترنا پڑے گا. کون آئے گا مسیحا بن کے جو اس پاکستان کو بچائے گا؟ چند دنوں پہلے یہ ہنستا پھولتا پاکستان 6 کی گروتھ سے GDP بڑھ رہی تھی. آج پتہ نہیں اس کو کس کی نظر لگ چکی ہے. کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ شخص جس کی انا کی وجہ سے ہم یہاں تک چلے گئے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.01 سے نیچے چلی گئی ہے. اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم بجٹ دے سکیں. بجٹ دینے کے لیے ہمیں کوئی چیزیں ریزرو رکھنی پڑ گئی ہیں، جیسے کہ روز ویلیٹ ہوٹل امریکہ میں انہوں نے اس کو نئی کاری کر دی ہے، اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے. وہ اب امریکہ کی گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ پاکستان کے پاس نہیں رہا، جو کہ پہلے PIA کے پاس تھا، جو کہ PIA کی ملکیت تھی. اس کو انہوں نے پرائیویٹ کر دیا ہے، وہ گورنمنٹ آف امریکہ کے پاس چلا گیا ہے. پاکستان کی جو پراپرٹیز تھیں ان کو اب یہ نیلام کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ پیسہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ بجٹ دے سکیں اور شرمندگی سے بچ سکیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. یہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کبھی سوچا ہے؟ پاکستان نے اتنی مشکل سے پراپرٹیز بنائی تھیں، اتنی مشکل سے اپنے اثاثے کھڑے کیے تھے، وہ اثاثے انہوں نے پیروں تلے رون دیے ہیں. اللہ پاک ہمارے ملک کو ان پریشانیوں سے نجات دلائے. اور ایک اور خبر چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروائی جائے گی اور نگران وزیر اعظم کا نام بھی طے ہو چکا ہے، جس کا نام محسن بیگ ہے. پتہ نہیں وہ کس کا محسن ہے. کون ہے وہ محسن بیگ؟ ایک محسن تھا وہ بھی وزیر اعلیٰ بن گیا، ایک اور محسن نام سامنے آیا ہے، پتہ نہیں ہے وہ کس کا محسن. اس کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 مہینے تک اس کو نگران بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پھر وزیر اعظم ہی بنا دیا جائے گا. اللہ پاک ہمارے اس ملک پہ رحم کرے. کوئی مسیحا آئے، کوئی بھی آئے جو اس ملک کو بچائے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ ولاگ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آئے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.